سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا تو اس وقت 3 بڑی مخلوق تھیں. ایک تو نوری، ایک ناری اور ایک خاکی. 3 مخلوق تھیں بڑی، اور ان تینوں سے اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب تھے. تو صرف یہ حکم جو تھا یہ ملائکہ تک نہیں تھا بلکہ جنات بھی اس میں شامل تھے. اب تینوں میں فرق کیا دیکھیں آپ. اللہ کی تینوں تخلیق تھی اور مخلوق تھی. ایک نور سے بنی ہوئی تھی، قرب الہی میں تھی، آسمانوں پہ تھی، پاک صاف تسبیح و تقدیس کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی ہر وقت، اللہ کی فرما بردار تھی. ایک ناری تھی، آگ سے بنی ہوئی تھی، جنات تھے. اور ایک مٹی سے بنی ہوئی تھی. دیکھا جائے تو ان تینوں میں کتنا تفاوت اور فرق تھا آپس میں درجوں کے حساب سے. لیکن اللہ پاک نے سجدہ کرنے والے اور پہ سجدہ کیا، ان میں فرق یہ ہے کہ اللہ کو حکم یہ تھا کہ نوری بھی اور ناری بھی مٹی کو سجدہ کریں. گویا کہ جنات بھی اس میں شامل تھے. ملائکہ کو جو حکم دیا سجدے کا، اس میں مختلف وسیع باتیں کرتے ہیں کہ یہ سجدہ تھا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا سجدہ کرنے کے لیے. یہ سجدہ شریعت تھا، حقیقت میں سجدہ شریعت نہیں تھا، کیونکہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ مسجود ہے سجدے.
تو کیا پھر یہ دوسری چیز ہو سکتی ہے کہ آدم کو محض عزت بڑھانے اور افضلیت کا اقرار کرانے کے لیے تھا؟ اور تیسرا یہ بھی تھا کہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں اللہ کو سجدہ تھا، لیکن سمت بن گئی تھی آدم کی، جیسے بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ بہرحال اسی حالت میں دیکھیں آپ، اس میں ایک چیز صاف نظر آتی ہے، اللہ کا حکم۔ اس میں ایک معنی یہ بھی لیتے ہیں کہ کیونکہ آدم علیہ السلام نے تعلیم کی تھی، علم بتایا تھا ملائک کو، تو اب یہ شکر سجدہ جو تھا، یہ شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرایا گیا آدم علیہ السلام کو، کہ آدم سے تعظیم کا حکم تھا کہ آپ نے احسان کیا، ہمیں علم سکھایا، ہمیں علم بتایا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آدمی کی شکر گزاری نہیں کی اس نے اللہ کا بھی شکر نہیں کیا۔ امام احمد ترمذی ابو سعید نے حدیث روایت فرمائی ہے۔ تو یہ بھی بہت اونچی بات ہے کہ جو معرفت کا علم دے رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، عرفان سکھا رہے ہیں اللہ کے لیے، تو تعظیم کے لیے کہا گیا آدم علیہ السلام کے لیے، یا خود ان کے دل میں تعظیم آئی۔ جب ایک بات کہی جاتی ہے تو یہاں سے بھی پتہ اچھی بات سمجھ آتی ہے کہ بھی انسان پھر لازم ہے اس چیز کہ جو اس کو ایسی تعلیم دے اس کا شکر بجا لائے، اور جب شکر کرتا ہے اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کا انجام اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اس کو ترقی کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے کا شکر نہیں کرتا ہے، بندے سے مراد یہ ہے کہ اتنا بڑا علم دینے کے بعد بھی جو شکر نہیں کرے تو اللہ بھی ہے، اس نے اللہ کا بھی شکر نہیں کیا، یعنی بہت ہی بڑا ناشکر ہو گیا۔ ان ساری حالات میں ہم دیکھتے ہیں تو لیکن سمجھ ایک چیز تو ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی تھا، یہ نوری مخلوق تھی یا ناری مخلوق تھی، اللہ نے مٹی کی مخلوق کو بلند کر دیا اور دونوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ کسی انداز میں تھا لیکن تھا اللہ کا حکم، بس یہ چیز ایک ہی ہے کہ ہم اس سے سروکار نہیں، اس لیے کہا گیا، لیکن یہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا، اور یہی اصل چیز یہی ہے جو اس آیت کے اندر سب سے بڑی ایک میسج پیغام ہے ہمارے لیے۔ حقیقت میں یہ سجدہ تو آدم کو کرایا جا رہا تھا علیہ السلام کو، لیکن ان کی اولاد کو ٹرین کیا جا رہا تھا کہ آدم علیہ السلام تم جاؤ گے، تمہاری اولاد جو ہے اس سجدے کو یاد رکھے جو تمہیں کرایا گیا ہے۔ کیا سجدہ تھا؟ کفریات سخت ضرور تھا۔ سب سے پہلا سبق یہ دیا گیا تینوں مخلوق کو کہ تمہیں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ ایک نوری ہے، ایک ناری ہے، ایک مٹی ہے، تو یہ کیسے ہوا کہ مٹی کو دو جو اس سے افضل ہیں ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا؟ تو یہی چیز ختم کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کہ حکم میرا ہوگا، جو چاہے میں حکم دوں اس حکم پہ چلنا تمہارا کام ہوگا، بس میرے حکم کو بجا لانا تمہارا کام ہے، میرا حکم تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے اس میں کسی قسم کا اعتراض جواز تلاش کرنا تمہارا کام نہیں ہوگا، بلکہ جو حکم میں دے دوں گا اس دنیا میں جانے کے بعد اگر تم نے اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو یہی سب سے بڑا تمہارا امتحان ہوگا۔ آدم کی اولاد کا سب سے امتحان دنیا میں آنے کے بعد وہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ احکامات بھیجیں گے، ذریعے اپنے آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور
نبی آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قرآن اور شریعت نصیب فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے شریعت کا حکم آپ لوگوں کو پہنچائیں گے. تو ہمارا کام یہ ہوگا کہ اس شریعت کے حکم کو ہم نے بجا لانا ہے. بس یہی ہمارے پاس اور فیل ہونے کے انتظام ہے. سب سے پہلا سبق یہ دیا کہ آپ ملائک کو بھی کھڑا کر دیا, جنات کو بھی کھڑا کر دیا. تمہاری کامیابی اس میں کرو گے تو کامیاب, نہیں تو فیل. کسی کو یقین نہیں تم میں سے پوچھے کہ یہ افضل ہے, ہم افضل تھے یا وہ چیز افضل تھی, نہیں. پہلا سبق تو یہ ہے کہ جو حکم میں کر دوں گا وہ حکم بجا لاؤ گے, اسی کا نام دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ یہ پیغام دیا. اسی کا یہ ہے ہی سارا دین یہی. وما آتاکم الرسول فخذوا ونهاکم عنہ فانتہوا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لے کر جو چیز تمہیں دیں گے, جو چیز بھی وہ دیں گے وہ میری طرف سے ہوگی. ومن یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. اللہ کے رسول کی اطاعت بالکل ایسی ہوگی جیسے اللہ کا حکم تم مان رہے ہو. اللہ کا حکم یاد رکھو. اور جب میرا رسول تمہیں کوئی حکم پہنچائے, تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, تمہارا ماحول اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے, تمہاری سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہو یا نہ ہو, دنیا کے تم کسی خطے میں ہو, اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک میں ہو, کہیں موجود ہو, جہاں بھی میرا نبی کا حکم پہنچ جائے تم پر, تو تم پر لازم ہوگا کہ حکم کو بجا لاؤ. اس کے لیے کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے. یہ پہلا سبق دیا جا رہا ہے کائنات کے اندر. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا. پہلا حکم دیا جا رہا ہے. اس واقعے کو دہرایا اللہ تعالیٰ نے. 11 سپاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے قرآن میں. 30 میں سے 11 سپاروں میں ڈیٹیل میں قصہ آتا ہے حضرت علیہ السلام کا. بار بار اس چیز کو دہرایا ہے. آپ دیکھیں آج آپ اس دور میں ہیں, میں بھی اس دور میں ہوں. سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ یہ کہ ہے بہت دین پھیلا ہے. اس وقت نظر آئے گا دین, چاروں طرف دین نظر آئے گا, مسجدیں نظر آئیں گی, تقریریں نظر آئیں گی. میں ہمیشہ یہ بات آپ سے, کیونکہ ہم یہ الحمدللہ پکا کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کے اللہ توفیق دے رہے ہیں. بیٹھے الحمدللہ بہت اچھا وقت گزار رہے ہیں. بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں الحمدللہ جو اس وقت قرآن کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, سنتے ہیں, اس پہ عمل بھی کریں انشاءاللہ. کہ پہلا سبق آپ یہ دیکھ لیں جو قرآن ہمیں بتا رہے ہو, ما آتاکم الرسول فخذوہ ونہاکم عن فانتہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. کہ میں نے حکم دے دیا, میں نے نہیں دیکھا تم کس چیز سے بنے ہو, کون افضل ہے, کس کے پاس کتنے علم ہے, کچھ نہیں. حکم میرا تھا, مٹی تھی, گارا سے بنا, جو کچھ بھی انسان تھا, لیکن میں نے کہا اس کو تم نے سجدہ کرنا ہے. جو سجدہ کرے گا وہ کامیاب, جو سجدہ کرے گا نہیں کامیاب. میں نے پوری اعلان کر دیا قیامت تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَهَاكُمْ وَأَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو میرے حبیب شریعت لے کر آئیں گے, قانون لے کر آئیں گے, وہ ازل تک ہوگا, وہ قیامت تک وہی قانون چلے گا. اس قانون میں تبدیلی نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. یہ فائنل ہوگا قانون, فائنل شریعت ہوگی, اس کے علاوہ کوئی ہوگا نہیں. عیسیٰ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی جھکیں گے اسی کے آگے. یاد رکھیں اس قانون کے ضابطہ کیا ہے. وما آتاکم, جو یہ دے دیں گے نبی پاک فرما دیں گے. سبحان اللہ. اور شریعت کہیں, اس کو سنت کہیں, اس کو جو چاہے آپ کہیں, جس شکل میں دیں گے وہ آئے گا کہاں سے؟ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. آئے گا میرے پاس, وہ گا تم نبی کی بات نہیں مان رہے بلکہ میری بات کو مان رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا سبق کو پکا کریں. یہی پاس اور فیل ہونے کی نشانی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے بھائیو, سب سے بڑا امتحان ہے. اسی امتحان میں آج ہم فیل ہو چکے ہیں. ہماری زندگی کے سارے فیصلے, دین ہو, دنیا ہو, آخرت ہو, سارے کے سارے ہمارے نفس اور من مانی پر ہیں میرے بھائیو. غور کر لیں آپ. ہم دین ہیں, دین ہمارے پاس ہے, لیکن دین کا ہر حصہ وہ پکڑیں گے جو ہمیں پسند ہوگا,
جو نہیں پسند ہم چھوڑ دیں گے. ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں جو ہمیں پسند آئے گا ہم وہ رکھیں گے، جو ہمیں پسند نہیں آئے گا ہم وہ چھوڑ دیں گے. ہم اپنے ماحول کے مطابق چلیں گے. ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا اس میں کہ ہم کیسے کریں. ہماری بچیاں جوان ہوگی، ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ ہم کو ایسے اس طرح کریں. ہمیں نہیں پسند کہ ہم وہ ایسے جائیں. یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو وہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں جی، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم دیکھیں نا عید مناتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ہم گانے اپنے گھر سے چیزیں واحیات چیزیں نہیں نکال سکتے، کیونکہ بچوں کے لیے تفریح کہاں سے لائے ہیں؟ ان کا سامان ہم کیسے پیدا کریں؟ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی تھی اس کائنات کو سارا جانتا تھا. یہ ساری تفریحات کی جو چیزیں بنائی ہیں اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہیں. اللہ چاہتا تو ہمیں عقلی شعور نہ دیتا ہم یہ چیزیں ایجاد کرتے یا بنتی. ایک اللہ درخت کے اندر سے ہزاروں قسم کے سیب نکال سکتا ہے، 150 قسم کی 150 قسم کی کھجوریں نکال سکتا ہے ایک ہی درخت سے اللہ تعالیٰ. ہر کھجور کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. کیا وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ان چیزوں کو بند کر دیتا، بالکل ہمارے ذہن موقوف کر دیتا کہ یہ میرے لوگوں کے دین کو خراب کریں گے، نہیں آئیں گے؟ تو یہی امتحان ہے سب سے بڑا. کیوں اللہ پاک نے نوری کو جھکایا خاکی کے آگے؟ کیوں جھکایا ناری کو خاکی کے آگے؟ یہی امتحان تھا. اس سے حکم دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا حکم کون مانے گا. پہلا حکم سجدے کے اندر اللہ نے بتایا وہ یہی تھا کہ جو کچھ ہوگا وہ وہی ہوگا جو میرے نبی لے کے. وہاں شاک الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین واللہ ما تولى وصله جہنم وساءت مصیرا. سبحان اللہ. جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا وہاں شاک الرسول من بعد ما تبین له الهدى، جبکہ واضح طور پر وہ پیغام دے رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کو مت کرو، بے پردہ مت جاؤ، بے حیا مت بنو، یہ چیزیں مت کرو. جو شخص بھی اس کی مخالفت کرے یشاق اللہ رسول من بعد ما تبین الہدی، واضح طور پر ہمارے واقع ہے، واضح جو ہے تمہیں پہنچایا ہم نے قرآن کے ذریعے، شریعت کے ذریعے پہنچتا ہے تم تک اور تم جانتے ہو اسے. وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَنُوَلِّهُ وَتَوَلَّهُ رَسُولِهِ وَسُنَّهُ. اور جو اس رستے کو چھوڑتا ہے تو یاد رکھ پھر کیا ہوگا. جو ہمارے رستوں کو چھوڑ دیں گے، جو ایمان والے کے رستے کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول کے رستے کو چھوڑ دیں گے، تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. سبحان اللہ. سنتے جہنم وساءت مصیرا، وہ سب سے بری جگہ ہوگی ان کے لیے. کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ کہ جو رسول سمجھ لے کر آئیں گے ہمارا حکم، اس حکم سے تم تجاوز نہیں کر سکتے. یہ ابتدائی یہاں سے کی ہم نے کائنات کی مثال پیش کر کے. تو دین کا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کی طرف سے جو بھی احکامات ہم پر پہنچیں، ہمارے پاس آئیں، اس میں تکلیف آئے گی، یہ امتحان ہے. ان تکلیف کے ساتھ، ان مصیبتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ کریں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس بندے نے اللہ کے احکامات کو نبی شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی میں ڈھال لیا، اللہ اعلان فرماتے ہیں اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ اس سے برا انجام کوئی نہیں ہوگا. جہنم وساءت المصیرا، سب سے بری جگہ وہ ہوگی. اور فرمایا جو اللہ اور رسول کے احکامات کو مان لے گا، سبحان اللہ، اس سے بہترین کامیابی اس کی نہیں ہوگی. دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہے. اب ہم تجزیہ کر لیں اپنی زندگیوں کو، اپنے گھر میں، بار میں، بہن بھائی، خالہ خالو، چاچا چاچی، ماما مامی، کھدے کتوں کی طرح زندگی ہم گزار رہے ہیں، تمیز نہیں ہے. جو چیز حرام ہو حلال ہو ہمارے نفس پر ہے. چاہے جلوس کرا رہو، جلسے کرا رہو، بس یہ جو تماشے لگائے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اس کو دین بنائے بیٹھے ہیں ہم لوگ. سارا اس کو دین بنائے بیٹھے ہیں. عاشق رسول بنی ہوئی عورتیں بھی مرد بھی. مجموعے دیکھیں گھروں کے اندر، نعت خوانی یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، مجموعے ہو رہے ہیں، سوشل گیدرنگ ہو رہی ہے، پتہ کیا ہوتا ہے، جمع ہو جاتی ہیں عورتیں، باتیں کرتی ہیں، نہ دین کا پتہ، کچھ نہیں عمل.
ہمارا اس کے مطابق جو شریعت میں ہم نہیں جانتے کہ ہمیں گھر میں کیسے رہنا ہے، بچوں نے کیسے رہنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، ہم نے شادی کیسی بیاہ کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ نماز 5 وقت مسجد میں جا کے پڑھنی ہے. ہمارے خامد کو نہیں پتا، ہمارے بچوں کو نہیں پتا. بڈھے بچے ہوئے گھر پڑے ہیں آپ کے، کام آنا کچھ کام سکھاتے ہیں، جاؤ جی فلاں جگہ کام کرو، دکان پہ جاؤ، بل لینا بیٹھو، فلانا. اور دیندار ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں دین ہے. دین کون سے؟ جو ان کا اپنا دین ہے، جو وہ اس کو جس چیز کو وہ دین کہتے ہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ما آتاکم رسول، ہر وہ چیز کرنی ہے تم نے، اس کے علاوہ دوسری چیز نہیں کرنی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. واضح بات ہوئی بھائی. اب دوسری چیز اس آیت میں دیکھیں، الا ابلیس ابا، جب اللہ نے حکم دیا ملائک کو تو اس میں سب سے بڑھ کس نے کیا؟ ابلیس. یہ جنات میں سے تھا، اس کے بارے میں ہے. ابلیس جو تھا یہ جنوں کے اندر تھا، لیکن یہ تھا تو جنوں کے اندر سے، لیکن ملائک میں پیدا ہوا اور ملائک میں زیادہ تھا. ہزاروں برس انہی کے ساتھ اس نے گزارے. اور یہ بھی تفسیر میں آتا ہے کہ جب جنوں کا آباد کیا گیا زمین کے اندر تو انہوں نے بڑا فساد مچایا، بڑا بدماشی شروع کی، انہوں نے غلط کرنا شروع کیا، لوگوں کو آپس میں مارنا شروع کیا، تمام گندی چیزیں پھیلانا شروع کیا زمین کے اندر. یہ کام جو شروع انہوں نے کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اسی کو، یہ جو جن تھا بڑا، اس کو فرشتوں کے ساتھ اس کو لیڈر بنا، کیونکہ یہ بہت ہی قابل احترام تھا. یہ فرشتوں کے اندر بھی، جنوں میں بھی شیطان جو تھا بہت بڑا بنا ہوا تھا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنا کر، اللہ تو خبیر بصیر سب جانتا تھا کیا کرنے سے، بھیجا کہ جا تو یہ ان کو سبق سکھا، جنات کو عقل دے. بس وہ گیا، اس نے وہاں جا کے ان کو وہاں لڑا، ان کے ساتھ جنات کے ساتھ ان کو اتنا مارا جنگلوں میں نکال دیا، درختوں میں اور سمندروں میں پھینک دیا، ان کو بالکل قید کر دیا ہر جگہ پر. بڑا کامیاب شاید ہو کے رہا، بڑی شاباش ملی اس کو. بس یہ بھی اس کے اندر تھا، بس میں نے بڑا اونچا کام کیا. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ کیا معامل ہو رہا ہے، اللہ نے حکم دیا بے سزا کرو. اب اللہ جتنا بڑا آدمی ہو تو یہ آدمی یہ نقطہ نظر سن لے. وہ تو بہت مقرر بنا تھا اللہ تعالیٰ کا، جس طرح ملائک بنے تھے، ملائک کو تو عقل آ گئی تھی، سمجھ گئے بات ساری. اس کے سمجھ میں نہیں آئی بات شیطان کی، کیونکہ اس کا تو نفس بہت موٹا ہو چکا تھا. اس کے تو انتہا تھے، یہ تو پورا چیف بنا ہوا تھا، چودھری بنا ہوا تھا یہ تو ہر ایک کا. یعنی اتنا تھا، اس میں ہر صفت موجود تھی. عابد تھا، عالم تھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، عبادت گزار تھا، زاہد تھا. اتنا بڑا عالم تھا کہ یہ فرشتوں کو بھی پڑھا دیتا تھا، فرشتے بھی اس کو اپنا لیڈر مانتے تھے. بتائیں سب تھا یہ جن. اس حیثیت کا اللہ نے دیکھیں کس طریقے سے انتخاب فرمایا. اور جی سب کچھ جو ہو رہا تھا یہ ہمارے سبب کے لیے ہو رہا تھا. الحمدللہ یہ سب ہمارے سبب کے لیے تھا. کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم تک یہ بات پہنچانے تھی. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس نے کیا کیا، کہتی یہ تو جناب بڑا مشکل کام ہے. اور اس نے اپنے جواز پیش کرنا شروع کر دیا، اعتراض شروع کر دیا اللہ کے سامنے. اللہ اکبر. اب یہاں ذرا سن لیں آپ، تھوڑی سی ہم اس پہ سوچنا چاہیے. یہ کیسے ہو گیا جی، بلا یہاں ایسے یہ بھی نہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ہماری بچے یہ بھی نہ کریں جی، ہم اگر فلاں بھی نہ کریں جی. یہ تو جی دبے لہجوں میں اعتراضات چلتے ہیں اللہ کے قانون کے ساتھ. کہ دیکھیں کسی سے آج انکار کرتے ہیں دین کا. آپ خود سوچیں، اللہ نے مثال اس وقت قائم کی تھی کہ یہ مت کرنا جس نے کیا ہے، یاد رکھو. دوسری چیز اللہ پاک نے یہ دکھائی اس کی. اب اس نے کیا کیا، الا ابلیس ابا واستكبر. ابلیس
کہتے یہ تو میں تو اس سے بناؤں، یہ اس سے بنے ہوئے ہیں، اور میں تو یہ وہ فلاں یہ وہ تو انکار کر چکا. اب یہ ذرا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا عبادت گزار، عالم، محدث، عابد، زاہد، مفتی، سب کچھ اس کے اندر موجود، ساری اونچی چیزیں سب موجود تھے اس میں. ٹھیک. تو کیا اتنا بڑے انسان کے ساتھ جو عالم ہو، مفتی ہو، محدث ہو، قاری ہو، پتہ نہیں کیا کچھ ہو، تو وہ بھی کیا اللہ کا انکار کر سکتا ہے اسے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. جی ہاں کر سکتا ہے. اس کی وجہ کیسے؟ اس نے جو ساری عبادات یہ کی تھیں، سننے اپنے نقطہ اس میں کیا تھا، اس نے جو ساری شیطان نے جو ساری عبادات کی تھیں، جو علم سیکھا تھا، جو عابد بنا تھا، جو زاہد بنا تھا، اللہ تو خبیر بصیر ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی یہ چیزیں جو اس نے کی تھی، یہ اللہ کو محبت میں آ کے نہیں کی تھی اس نے یہ چیزیں. سن لیں، عابد ہونا، عالم ہونا، زاہد ہونا، مفتی ہونا، فلاں ہونا، فلاں ہونا، یہ کوئی بلندی کا نام نہیں ہے. یہ سنیں، یہ تو شیطان بھی کرتا تھا اور شیطان نے کیا. کیوں نکالا گیا اس کو؟ رد کیوں گیا؟ معلوم کیوں بنا؟ وجہ یہ تھی کہ ساری عبادات اس کی اللہ کی رضا کی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک لالچ تھا، اور یہ لالچ تھا کہ تمام یہ باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ وہ خلافت چاہتا تھا زمین کی. وہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے زمین کی خلافت دے دیں گے، بس میں چودھری بن جاؤں گا. جو تو پتا تھا کہ زمین بن رہی ہے اور کسی کو دینی تو ہے. ذہن و گمان بھی نہیں تھا کہ مٹی کا ایک پتلا اٹھے گا اور وہ اس پوری زمین کا خلیفہ بن جائے گا. بولے سبحان اللہ. تو اس کو تو یہ تھا اندر. تو یہ ساری عبادت کی وجہ کیا تھی؟ ایک طمع تھا، ایک لالچ تھا. وہ کسی اور مقصد کے لیے بات کر رہا تھا. یہاں آپ سبق لے لیں، آپ جو دے رہے شاید کہ اپنے آپ کو ٹٹول لیں ذرا. آپ جو عبادت کر رہے ہیں، جو آپ جو عالم بن رہے ہیں، جو آپ قاری بن رہے ہیں، جو آپ حافظ بنے ہوئے ہیں، یہ سب کی جتنی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہیں. یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. یہ اس کے پیچھے دنیا کے لالچ ہے، پیسے کمانا ہے، مال کمانا ہے، عزت حاصل کرنا ہے، لوگوں کو پیچھے لگانا ہے، اور بہت سی چیزیں آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. بے انتہا ہے آج، اس کی انتہا کوئی نہیں. گھر گھر چپے چپے میں آپ دیکھ رہے ہیں چیز پھیلی ہے. کتنی واضح اللہ پاک نے کی کہ کیونکہ اس کی ساری عبادات، علم، عابد، زاہد، سجدے، جتنے سب کچھ اس نے کیے تھے اللہ کے لیے. تب کیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک لالچ تھا، وہ خلافت چاہتا تھا. وہ یہ سب کچھ لینا چاہتا تھا کہ مجھے مل جائے گی ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، میں اس قابل ہوں. اور جب وہاں انکار ہوا کہ یہ تو تجھے نہیں ملے تو اس کا نشہ اتر گیا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں بھی چھوڑتا ہوں. اللہ اکبر. تو پتہ نہیں چلا. سبق یہ ملتا ہے یہاں سے بھائیوں کہ اللہ کے ہاں وہ عبادت، وہ سجدے، وہ رکوع، وہ علم، وہ قرآن، وہ قرات، کتنے بڑے ہو جائیں آپ کے نام، دنیا آپ کتنی تعریف کرے. اس کی تو فرشتے تعریف کرتے تھے، اس کو تو فرشتے کھڑے ہوتے تھے ساتھ. فرشتے اس کے متقد تھے سب سے بڑے. نہیں بتایا. لیکن اصل کیا تھا اس کا؟ اصل یہ تھا کہ وہ خالص صرف اس کے پیچھے ایک مطلب موجود تھا. جب کوئی بھی دین کا کام کیا جائے، نیکی کی جائے، اس کا تعلق صرف ایک چیز سے نہیں. یہ سبق دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ابتدا میں دے رہے ہیں کہ یاد رکھنا تم دنیا میں جا رہے ہو، اگر تم میرے لیے نیکی کرو گے، اگر تم کوئی نیکی کرو، اللہ سے نیکی کی توفیق دے، تو یہ چیز کیا؟ وہ خالص اور خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی بھی دنیا کا لالچ نہیں ہونا چاہیے، مقصد نہیں دنیا کا ہونا چاہیے. ضرور اللہ نے کہا ہے کہ تم وسیلے کے ساتھ استعمال سکتے، جو وسیلہ بھی آپ کے پاس آئے گا کسی چیز لینے کا، کچھ بھی دنیا کی عبادت ہو، کچھ چیز بھی ہو. قرآن بھی تو اللہ کے لیے ہے، قرآن مسجد ہے تو مسجد بھی اللہ کے لیے ہو. کیا اولاد کی محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، بیوی کی محبت تو اللہ کے لیے ہو، شیخ سے محبت ہے تو اللہ کے لیے ہو،
جو بھی سورس اللہ تک پہنچانے والا ہے وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. للہیت جس چیز میں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کا ہے، تو پھر جس میں للہیت نہیں ہوگی اس کا انجام کیسا ہوگا؟ جیسے کہ ہم نے شیطان کا کیا. سبحان اللہ، کتنا بڑا سبق اللہ پاک نے دیا کہ خبر دو ہی رنگ نہیں ہونا چاہیے میرے لیے. جب سجدہ کرو تو مجھے ہی ہو، رکوع کرو تو مجھے ہی ہو. اللہ اکبر. تسبیح کرو تو میرے ہی نام کے لیے ہو. پیچھے لالچ نہ ہو، میں ذکر کروں گا، تسبیح کروں گا تو خلافت مل جائے گی، تو فلاں ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے. نہیں، کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑو تو اس لیے پکڑو کہ یہ وسیلہ پکڑا ہے اللہ تک جانے کا ہے، یہ مجھے اللہ تک جانے والا ہے، اس سے محبت میں اس لیے کر رہا ہوں کسی محبت سے مجھے اللہ مل جائے گا. سبحان اللہ. اللہ نے خود کہا ہے اللہ من اسلو کا حبا کا حبا یحبک و من یحبک، تو اللہ نے خود کہا ہے عمل کو بھی پکڑو میری محبت کے لیے، کسی میرے دوست کو بھی پکڑو میری محبت کے لیے، لیکن وہ میری محبت کے لیے پکڑو. وہ مقصود نہیں ہے، وہ سورس ہے آپ کی. مقصود کون ہے؟ رب ہے، اللہ ہے. اللہ کو راضی کرو، پکڑو ضرور، محبت ضرور کرو کسی سے. تو اللہ نے کہا ہے کہ سبب ہے، لیکن یہ نہ بھولنا کہ تم کسی اور کے لیے کر رہے ہو. تو ہونا کیا ہوگا؟ شیطان والا معاملہ ہوگا. شیطان دیکھ لینا، اتنا علم، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کس جگہ پہ پہنچا؟ ابا واستکبر وکان من، پھونکنے لگی اس کے، ایک دم کھل کے آگے سامنے. یہ جی نہیں، میں تو نہیں کرتا. کتنا بڑا دیکھیں اس میں وجہ کیا تھی. دیکھیں جب ایسی عبادت کی جاتی ہے، سن لیں بڑا درست بات ہے، جب ایسی عبادات کی جائے یا ایسی نیکی کی جائے کہ جس کے پیچھے دنیاوی مطلب ہو، مال کمانا ہو، دنیا کمانا ہو، شہرت کمانا ہو، کسی بھی وجہ، کوئی وجہ اس کے پیچھے ہو، اللہ کے لیے نہ ہو وہ چیز، تو یاد رکھنے کی چیز کیا ہوتا ہے؟ پھر اس عبادت کے پیچھے ایک بیماری پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس عبادت کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بیماری پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ بیماری اللہ اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ بس کا یہ سب سے پہلا گناہ ہے، یاد رکھیں، جو پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ کیونکہ وہ تما رکھتا تھا پیچھے، میری ساری عبادات کے پیچھے تما تھا، مطلب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کے پیچھے ہم نے ایک ایسی بیماری اندر ڈال دی، ایسی بیماری اندر ڈال دی کہ جس کی وجہ سے وہ برباد اور تباہ ہو گیا. اللہ نے اس کو یہ سزا دی. تو جب کوئی آدمی اللہ کی نیکی، عبادات، صدقات جو کچھ بھی کرے گا اس میں اللہ مقصود نہیں ہے بلکہ دنیا مقصود ہے، دنیا کی بڑائی مقصود ہے، تو پھر کیا پیدا ہوگا اس میں؟ وہی بیماری پیدا ہوگی جس کے بارے میں حضرت قطادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلا گناہ، کائنات کا پہلا گناہ جو وہ پیدا ہو جائے گا، کیا؟ کبر، تکبر. تو سب سے بڑا شرک سمجھیں اس کو آپ، شرک ہے. کیونکہ اس کی سزا اتنی بڑی ہے کہ رائی کے برابر بھی یہ جس کے اندر ہوگا. رائی کی کوئی قیمت ہے کہ رائی کے برابر بھی جس میں کبر ہوگا تو جنت کی ہوا بھی نہیں کھا لے گا، جنت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی اس کو، کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. کیونکہ یہ تو شیطان کی صفت ہے، کبر کرنا شیطان کی صفت ہے. اور ہمیشہ آج آپ دیکھیں انہی میں کبر ملے گا آپ کو. زیادہ عبادت گزار، زیادہ عالم، زیادہ فقیہ، زیادہ محدث، زیادہ یہ سارا کبر بھی آپ کو انہی میں نظر آئے گا. کیوں؟ کہ کبر کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ کیونکہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں کام، آخرت کے لیے نہیں کر رہے، تو اللہ نے اس میں کبر پیدا فرما دیا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں فیصلہ کر دیا ان کا، اس کبر کی وجہ سے کہ دنیا میں فیصلہ کر دیا کہ تم بھول جاؤ گے تمہیں جنت ملے گا، بلکہ تمہارا حشر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جو ہم نے کر کے دکھایا، اتنے بڑا عابد، عالم، حافظ، جو کچھ بھی تھا اس کا ہم نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ اکبر. کان من الکافرین، اس کا اتنا بڑا کیا کہ ہم نے اس کا حشر، سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے حشر. پھر اس کا یہ جو اس کو کہا ہے شیطان کو من الکافرین، کافروں میں کر دیا، رد کر دیا، ملون کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. نہ، سجدہ تو واجب ہے، اور ترک واجب پہ تو کفر ہوتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. نقطہ سنیں،
ترک کفر پہ تو واجب، ترک واجب پہ تو کفر ہوتا ہی نہیں ہے، تو ترک واجب تو اس کو کیوں کہا کہ اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ کہ ترک واجب پہ نہیں بلکہ حکم عدولی پہ ملی ہے اس نے حکم کا انکار کیا، اس نے اغراض کیا، اس نے جواز پیشی کی ہے۔ اصل گناہ تو یہ تھا اس کے لیے کیا گیا، اس کو کبر کہا جاتا ہے۔ تو کبر اس کو کہا جاتا ہے جب اللہ کے احکامات کے سامنے کوئی جواز اور اغراض پیدا کرے کہ جی ایسے کوئی ہو سکتا ہے، جی اس ملک میں ہم کیسے کر سکتے ہیں، جی یہ تو کرنا ہی پڑے گا، جی اس کو کہا جاتا ہے اغراض۔ اور یہی وہ شیطان نے کیا تھا، اس انکار پر اس کو کہا، اس کو اتنی بڑی سزا ملی۔ تو کبر یہ ہے حقیقت میں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی احکام آ رہا ہو اور اس احکام کو بندہ نہ مانے، یہ کہتے ہوئے کہ اس کی ضرورت نہیں، داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے جناب، آپ آج کل زمانے میں یہ پورا معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں، جی اب تو یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے جناب، اگر اس طرح تصویریں نہیں ہے کہ تو کیسے ہوگا، تصویر تو بنانی پڑیں گی جناب، تصویریں تو آنی چاہیے جناب۔ یعنی کوئی چیز بھی آپ شریر کا دیکھو جس کے لیے اتنی بڑی ممانتیں آئی ہوئی ہیں، اتنی بڑی وعید آئی ہوئی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پیدا اس لیے ہوا، مجھے بھیجا اس لیے گیا کہ میں ان گانے بجانوں کے اوزاروں کو ختم کروں۔ کتنی بڑی واضح حدیث ہے۔ آج کتنے جواز ہیں، فنون لطیفہ ہے ہمارے لیے، کوئی جگہ ایسی آپ نے جہاں پہ نہ ہوتا یہ کام۔ مکہ مدینہ کہیں چلے جائیں، جی کتنا بڑا فتنے کا دور ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اور سزا اس کی کیا بتا جا رہا ہے کہ میرے کسی احکام کے بارے میں، تو اتنے بڑے بڑے احکام کے بارے میں جو نہیں مانے گا اور انکار کرے گا، اس کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ شیطان کی نسل ہوگا، وہ شیطان کے گروپ سے ہوگا۔ جہاں ہم شیطان کو لے کے جائیں گے اسی طرح اس نے کبر کیا ہے، یہ ہے ابا۔ آپ نے سنی نہیں کتنی بڑی حدیث، پہلے بھی سنائی آپ کو، یہ سیم ایسی حدیث ہے بتا رہا ہوں آپ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سنت کے بارے میں، سنت کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، سارے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن جس نے ابا کیا، ابا کیا چیز ہے؟ ابا کے کیا معنی ہے؟ جس نے ابا کیا، کہ جس نے میرے سنت کو ماننے سے اغراض کیا، تکبر کیا، سوائے اس کے سب آدمی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے ابا جس نے میری سنت کو ماننے سے انکار کیا۔ ابا کیا، وہی ابا یہاں پر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہی لفظ ابا واستکبر وکان ابا۔ تو دونوں طرف ہے، اللہ کے نبی کی سنت مانگنے میں ابا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات مانگنے میں ابا کرنا، دونوں طرف ایک ہی چیز ہے، کیونکہ سنت شریعت ایک ہی چیز ہے، قرآن سنت شریعت ایک چیز ہے۔ تو دونوں کے انکار کی وجہ جو بتا رہے ہیں ہمیں وہ کیا ہے؟ قرآن نے بتایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کبر کرتا ہے، اس میں کبر پیدا ہو گیا۔ سب سے بڑا متکبر انسان وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کو میں دولت تو کہیں گے بڑا متکبر آدمی ہے، میں یہ کرتا ہوں، بڑا متکبر آدمی ہے۔ سب سے بڑا متکبر پوری کائنات میں سب سے پہلے والا کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ وہ کیوں سب سے بڑا متکبر تھا؟ اس لیے اس نے اللہ کے حکم سے ماننے سے انکار کیا تھا۔ تو سب سے بڑا متکبر اس وقت کون ہوگا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور احکام کو نہیں مانتا، نہیں کرتا، نہیں فالو کرتا، اس کو وہ سب سے بڑا متکبر ہے۔ اور جو سب سے بڑا متکبر ہوگا تو وہ اسی کے ساتھ ہوگا جو اس کائنات کا سب سے بڑا متکبر تھا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ اکبر۔ ان کے ساتھ بھی یہ حکم کیا جائے گا جائے۔ تو یہ بڑی زبردست الحمدللہ میسج اس قرآن کا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان باتوں سے۔ بڑا فتنے کا زمانہ ہے دوستو، بہت فتنے کا زمانہ ہے، اللہ کے واسطے ہم سمجھ جائیں۔ کوئی چیز کام نہیں ہے، یہ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، کوئی میں کہ نکات نہیں آپ کو بتا، بالکل سمپلی قرآن پڑھ رہا ہوں الحمدللہ حدیثوں کے ساتھ، آپ غور سے سنیں۔ تو اصل چیز رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کا حکم ماننا پڑے، جو اللہ کا احکام جاری ہو جائے کیسے بھی ہو ہم اس کو اطاعت کرنی پڑے گی، کوئی اطاعت نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی عبادت کی جائے، نیکی کی جائے، جو نیکی کی جائے، اتنی سی بھی نیکی آپ کریں، کسی کو پانی پلا رہے ہیں، اگر اس کا آپ نے بدل لینا ہے
تو اللہ کے لیے کیا تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اگر اس میں کچھ لالچ بھی ہے، اس کو پانی پلا دوں گا تو یار میرے سے یہ کام نکل جائے گا، اس کو یار کھانا کھلا دوں گا تو اس سے میرا فائدہ ہو جائے گا، یا یہ شیخ کی خدمت کر لوں گا تو یار مجھے خلافت دے دے گا. دنیا مانگ رہے ہیں آپ جس جگہ بھی شیخ سے، آخرت مانگیں گے تو الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے. دنیا نہیں کہتے اگر اس شیخ کی میں خدمت کروں گا تو سبحان اللہ کا قرب مجھے مل جائے گا. سبحان اللہ، یہ ہے للہ للہیت، کیونکہ اللہ کی طرف جانے ہم جو چیز کریں ہم کام کیا جائے اللہ کے، ہم شیخ کی خدمت کریں گے تو کیا ملے گا؟ ہمیں اللہ مل جائے گا. دیکھا آپ، ہم اس آدمی کو پانی پلائیں گے تو اللہ مل جائے گا. ہم اس آدمی کو پانی ملائیں گے تو یار کم از کم 5 پاؤنڈ میں اس سے لے لوں گا، یہ میرا یہ کام نکل جائے گا. یا شیخ کی میں خدمت کروں گا تو یار میرے بھی لوگ عزت کرنے لگیں گے، یا میرے بھی لوگ پیچھے پڑیں گے، مجھے بھی یہ ہو جائے گا. نہیں، شیخ سے محبت کرنی تو صرف ایک چیز کے لیے کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، شیخ بھی راضی ہوگا. آپ کو آخر وہ کیوں؟ وہ شیخ کے وسیلے رکھا ہے، کس لیے کریں؟ اس شیخ سے محبت اور خدمت کروں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. اللہ نے خود یہ کہا ہے بات. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کہ جو حکم میں دے دوں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جی شیخ کی خدمت کریں؟ وہی شیطان والی بات، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. اللہ کہتے صبح فجر تو صبح فجر ہوگی، اللہ کہتے شام کو فجر تو شام کو فجر ہوگی. اللہ کہتے 30 دن روزے 30 دن ہوں گے، اللہ کہتے 30 دن روزے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ نے کہتے سفر میں جاؤ تو 4 کی 2 رکعت پڑھو. اگر ہم کہیں ہم نے 4 پڑھنی تو گناہ ہو گیا، عذاب ہو گیا. اللہ کی مرضی سے 2 کر دو، 2 کرتے ہیں ہمارے پاس 2 کرو، اللہ نے حکم دے دیا. تو اللہ کا جہاں قانون جیسے آ جائے ویسے ہو جاؤ بس. ہمیں یہ نہیں یہاں سے کیوں ہوئے فلاں ایسی جگہ، پورا آپ دیکھیں ہسٹری. اللہ نے کہا بھاگو، سب ہم رفع بھاگنا شروع ہو جاؤ. اللہ نے کہا رفعت میں بالکل ایسے بیٹھ جاؤ، رفعت میں جا کے بیٹھ گئے. اللہ نے کہا کنکری مارو، ہم کنکری مارے. کوئی لاجک کسی چیز کا نظر نہیں آتا ہمیں، بہت سی چیزوں میں کوئی لاجک نظر نہیں آئے گا، لیکن کیا اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ یہ حکم الہی ہے. اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ایک کتاب عید آنے والی ہے، حکم دیا کہ اس کے میرے اپنے بیٹے کو حلال کر دو. کچھ جواز نظر آتا ہے اس میں؟ کچھ سمجھ آتی ہے بات؟ ایک بیٹا، اکلوتا بیٹا، بے انتہا پیار کرنے والا، اس نے کیا کیا بھی کہتا نہیں اس کو تو حلال کر، اس کو کاٹ، اس کا گلا کاٹ. باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی سن سکتا ہے؟ کیوں کہ وہی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. الحمدللہ وہی فسجدوا للہ، وہی پریکٹس واسجدنا للملائکۃ فسجدوا للآدم فسجدوا، یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے حضرت ابراہیم السلام کو. سبحان اللہ. جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، کس کو سجدہ کرو؟ مٹی کو سجدہ کرو. تو کہا ہم نے کہا ابراہیم سے ذبح کرو اپنے بیٹے کو. اب وہی ذبح، بالکل ذبح کرو. ابراہیم کہ بالکل لاجک تو نہیں پتا، حکم الہی ہے تو جناب میں تیار ہوں. اور بیٹا پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ ابا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں اگر یہ اللہ کا حکم آ گیا تو بالکل ٹھیک ہے. بیوی کو جنگلوں میں چھوڑ رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، سارا بیابان جنگل جہاں آج آپ دیکھتے ہیں بیت اللہ بنا ہوا ہے، یہ بیابان جنگل کچھ نہیں، اور جانوروں کی آوازیں، اندھیرا کچھ نہیں، چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیوں جی؟ کوئی لاجک ہے؟ نہیں. کیا؟ اللہ کا حکم ہے. سبحان اللہ. چھوڑ دیا. اور بیوی کو دیکھیں، اس نے کہا بھائی کہ بات تو بتاؤ، آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بس ہمیں ایک بات بتا دیں. بیوی کہتی ہے سبحان اللہ، ہمیں ایک بات بتا دیں کہ آپ ہمیں کسی سزا کے طور پہ چھوڑ رہے ہیں، کسی اور وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. انہوں نے کہا جی اللہ کا حکم ہے. کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. سبحان اللہ. بس جائیں آپ اپنا کام کریں، اب آپ مجھے چھوڑ دیں اس جنگل کے اندر میرے بیٹے کے ساتھ، میں جانوں میرا رب جانے. اس کو کہتے ہیں حکم ماننا. ہم تو یہ 4 ٹکے بکے ہوئے ہیں، 4 پیسوں میں بکے ہوئے ہیں، 4 پیسوں میں بکے ہوئے ہیں. ہم تو وہی حکم بنا لیں گے وہاں تک کیسے حلال کرائیں، کیسے حرام کمائیں، ہمیں یہی نہیں پتا بھی تھا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. میرے بھائیو، دنیا بہت بڑا ہے. ابھی آنکھ بند ہوگی تو مجھے کیا جواب دیں گے ہم اس کو؟ تو اللہ کا حکم ہر حالت میں ماننا. 1 نمبر 2 خالص عبادت اللہ کے سامنے پیش ہو. تیسری چیز اللہ اکبر.
کہ بھائی اس سے متاثر نہ ہو کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا فقی ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، بڑے سجدے کرتا ہے، جی بڑے یہ بہت نابے حج کرتا ہے، بہت عمرے کرتا ہے. اس سے متاثر نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بتا رہا ہے یہ چیزیں ہمیں. اس سے متاثر نہ ہو. کیوں؟ کہ تو شیطان بھی کرتا تھا، شیطان بھی کرتا تھا. اگر متاثر ہونا ہے تو ایک چیز سے متاثر ہونا ہے آپ نے. سبحان اللہ. امام راضی کا حوالہ پیش کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ بھائی ان چیزوں سے متاثر کبھی نہ ہونا. حضرت لیث بن سعد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حوالے دے رہا ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کو پانی پہ چلتا دیکھو، ہواؤں میں اڑتا دیکھو، عبادت کے دھم لگاتے دیکھو، لوگ اس کے پیچھے مر گئے ہوئے ہیں، اس کا علم بکھرتا دیکھو، سب کچھ دیکھو، کبھی متاثر نہ ہونا اس چیز سے، کیونکہ شیطان یہ کام کر چکا ہے. اگر دیکھنا تو ایک چیز سے دیکھنا اس کا انعام، ایک چیز سے اس کی افضلیت دیکھنا اور اس کا مقام دیکھنا. وہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت لیث بن سعد، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ، امام ان سب کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ سے غور سے سنیں. ایک چیز کو دیکھنا، نہ علم پہ، نہ حدیثوں پہ، نہ فقہ پہ، نہ جلسوں پہ، نہ جلوسوں پہ، نہ یہ بخاری کے ختموں پہ. ایک چیز دیکھنا. کہتے ہیں ایک چیز سے پہچاننا. وہی چیز جو دیکھی اللہ نے اس وقت ثابت کی لوگوں پر. وہ کیا تھا؟ شیطان. سب کچھ تھا لیکن اس میں ایک چیز نہیں تھی. کیا تھا؟ سبحان اللہ. اس میں پابندی حکم نہیں تھا شریعت کا، اللہ کے حکم کو مانا نہیں تھا. تو فرمایا اگر ایسے انسانوں کے اندر جو بہت بلند ہے، دنیا میں ہوا میں بھی اڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر ان کے اعمال اور افعال قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یہی کہنا ان کے لیے اللہ اکبر وکان من الکافرین. بس اس سے بڑا خطاب ان کے لیے اور کچھ نہیں تھا. کتنا واضح بتا دیا. ہوا میں اڑ رہا ہو، دھوڑ، جو کچھ بھی کر رہا ہو، پانی پہ چل رہا ہو. اتنے بڑے حوالے دیے میں نے آپ کو اماموں کے. وہ کہہ رہے ہیں حالانکہ خود بھی محدث تھے، عالم تھے. کہتے کبھی ان باتوں پہ اعتبار مند کرنا. ان کو دیکھنا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، کوئی نیک انسان ہے، کوئی فرشتہ اس نے سجدہ کر دیا. تو فرمایا یہ دیکھنا کہ اس کے اعمال افعال قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں ہے. اگر ہیں الحمدللہ. یہ چیزیں آپ کو نظر بھی نہ آئیں، کچھ نہ علم ہو، نہ عبادت ہو، نہ کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کو، لیکن یہ افعال اس کے ساتھ موجود ہیں. سبحان اللہ. تسلیم کر لینا کہ یہ شخص جو ہے اللہ کا نیک انسان ہے. اللہ پاک ہم سب کچھ کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.